دیتے ہیں، ایک اور نعمت جو اتنی بڑی نعمت ہے، شاید اس نعمت کا تصور کریں اور وہ ہمارے پاس نہ ہوتی تو آج ہماری کیا حالت ہوتی. اور وہ نعمت پتہ ہے کیا ہے؟ آزادی کی نعمت. اور آزادی کی نعمت کس طرح کہ پاکستان 27 رمضان کو آزاد ہوا تھا. پاکستان کی آزادی 14 اگست تو تھی اس اعتبار سے جو اسمی تاریخ ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے 27 رمضان المبارک تھی. اور 27 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاکستان عطا کیا تھا. یعنی 27 رمضان یوم پاکستان ہے، آزادی پاکستان ہے. 14 اگست تو ہمیں یاد رہتی ہے، 27 رمضان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. ہم سال میں 2 مرتبہ آزادی کی خوشی منائیں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں. ایک 14 اگست پہ بھی کہ مالک تیرا شکر ہے، دوسرے 27 رمضان کو بھی کہ اس تاریخ کے اعتبار سے روزہ رکھا ہوا تھا. سب ایک کشمکش کی عالم تھی، اب کیا فیصلہ ہوگا، اب کیا فیصلہ ہوگا. بالآخر رات کی اس تنہائی میں جب لوگ اپنی مسجدوں میں سجدے میں تھے اور کہہ رہے تھے مالک فیصلہ کر دے، آج مسلمانوں کو آزادی دے دے، تیرے نبی کے دین کی، قرآن کی، تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے کی، کوئی مسلمانوں کو روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، جہاں چاہیں جدھر چاہیں جب چاہیں تیری بارگاہ میں سجدہ کریں، تیرے نبی کا ذکر کریں، مالک آج آزاد کر دے. اللہ نے ایسی دعا سنی کہ 27 رمضان کی رات آتی ہے، اعلان ہوتا ہے کہ اب یہ ریڈیو پاکستان سے جو آواز دی جا رہی ہے، یہ ریڈیو پاکستان ہندوستان کا نہیں پاکستان کا ہو چکا ہے. اب پاکستانیوں کو اس بات کی مبارکباد ہو کہ ان کا ملک آزاد ہو گیا ہے. اللہ نے آزادی کی نعمت ہمیں عطا کی ہے. آج غلامی اس دور کی سب سے بڑی، یہ سمجھیے کہ محرومی کی ایک کڑی ہے. جو قومیں آج غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہیں، ان کی حالتیں دیکھیں آپ. وہ سانس تک نہیں لے سکتی، ان کو مار دیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو مار دیا جاتا ہے. خود مسلمان ملک کے اندر دیکھیں آپ، کتنے ایسے مسلمان ممالک ہیں جن پر غیر قوم کا تسلط ہے، تو ان کی حالتیں کیا ہے. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو آزاد ریاست عطا فرمائی. وہ آزاد ریاست جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنائی گئی تھی. اور اس کی بنیادوں میں اس ریاست کی بنیادوں میں قربانی دینے والے 22 لاکھ تھے لوگ. 22 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں دے کے، خون دے کر اس ملک کی ریاست کو سینچا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان غیرت مند مسلمانوں کی شہادت کے وسیلے کو اور اس کی قربانیوں کو زندہ رکھ کے ہمیں اپنی زندگی کا بخشش دی ہے. کہا کہ ہم جانیں دیں گے تاکہ تمہاری جانیں محفوظ ہو سکیں. بچیوں کی عزتیں لوٹی گئی تھی، ماؤں کے حمل گرا دیے گئے تھے. ماؤں نے آزادی کے اس بہا تحریک کے اندر اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلا گھونٹ کے مارا تھا تاکہ ہمارے بچے مر جائیں لیکن آنے والی نسلوں کے بچے زندہ رہیں. ماؤں نے عزت لٹائیں، بہنوں نے عزت لٹائیں کہ آج اگر ہم عزت لٹا دیں تو صحیح، لیکن کل ہماری بچیوں کی، ماؤں کی عزتیں رہیں گی. اور ایسا ہوا بھی. ان 22 لاکھ لوگوں نے جب کلمے کی بنیاد پر شہادت دی اور کہا کہ مالک ہونا چاہیے ایک ملک جس کی صدا میں ہو لا الہ الا اللہ، جس کے نظریوں میں ہو محمد الرسول اللہ. اس آہٹ کے اوپر جب قربانی کی تحریک اٹھی، آزادی کی تحریک اٹھی، تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ظالموں کے منہ سے چھین کے نوالا پاکستان بنا کے دکھایا. لوگ کہہ رہے تھے یہ تو خواب ہے، یہ چند گھڑی لوگ ہیں، یہ کیا کر پائیں گے، کچھ نہیں کریں گے. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ 313 پر بھی اللہ کی رحمت ہو تو 1000 پر بھاری ہو جاتی ہے. اللہ کی ہماری تاریخ میں تو ایسی مثال موجود تھی اور یہی ہوا. ہزاروں کی تعداد تھی یا مسلمانوں کا چند گروہ تھا. اللہ نے انہیں سبقت عطا فرمائی اور ہم نے قانونی جنگ لڑ کے پاکستان کو آزاد ریاست بنایا. ہمارے بزرگوں پر قربانی دینے والوں پر ہماری جانیں قربان. ڈاکٹر اقبال نے خواب دیکھا کہ ہونا چاہیے وہ ملک جس کا بچہ بچہ کہے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہنے والوں کو روکنے والا نہ ہو. اقبال نے خواب دیکھا، ہمارے بزرگ لگ گئے اس کی تعبیر میں، اور ایسے لگے کہ اور علماء کیا، اولیاء کیا، سب ایک ہی دن میں لگے تھے کہ ملک ہونا چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، ریاست ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی آزادی میں سب سے زیادہ علماء کا کردار رہا ہے. اگر علماء نہ ہوتے شاید پاکستان نہیں بن پاتا.
مسلم لیگ میں جب اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی سب سے زیادہ علماء تھے اس کے ممبر، 5000 سے زیادہ پہلا مجمع تھا جو علماء نے بھر کے دکھایا تھا۔ پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمہ کے لاکھوں مرید مسلم لیگ کی حمایت میں کھڑے ہوئے تھے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے، پیران عظام نہ ہوتے، اس وقت کی تو شاید پاکستان نہیں بن پاتا۔ آج یہ کہتے کہ پاکستان لبرل اسٹیٹ ہے، پاکستان لبرل جاگیر ہونی چاہیے، ان لوگوں کو اپنے گھروان میں جھانکنا چاہیے۔ یہ جو غلامی کی باتیں کرتے ہیں انگریزوں کی، اگر علماء نہ ہوتے، اللہ رسول کا درس دینے والے ممبروں سے آزادی کی تحریک کے حوالے سے بات نہ کرتے تو آج ہم آزاد ملک رہ کے نہیں آتے۔ یہ ممبروں سے آوازیں اٹھی تھی کہ ہو پاکستان، ایسا ملک ہو کہ جس کی ریاست بھی آزاد ہو، جس کا قانون بھی آزاد ہو، جس کا نظام مصطفیٰ پہ رکھے جائے، جس کی بنیاد کلمہ و توحید پر رکھی جائے۔ تو پھر علماء نے جب ممبروں سے صدائیں لگائی تھیں تو لوگ لبیک کہہ کے حاضر ہوئے تھے۔ ایسے نہیں کہ پاکستان نچنے نچاتے والے بن گیا کہ پرانا پاکستان نیا پاکستان کی کھڑی چل رہی ہے۔ ہاں، ہمیں پرانا پاکستان دے دو بھائی، یہاں 22 لاکھ جانوں کا خون ہے۔ نئے پاکستان میں کوئی ہے علامہ اقبال؟ نیا پاکستان میں کوئی ہے ڈاکٹر اقبال؟ کوئی قائد اعظم ہے نئے پاکستان میں؟ کوئی نہیں ہے۔ پرانا پاکستان منظور ہے، اسی کو ٹھیک کر لو۔ یہ سیاسی گفتگو نہیں، نظریہ بتا رہا ہوں، سوچ کے حوالے سے۔ قربانی دی تھی 22 لاکھ لوگوں نے۔ اگر ہم نئے پرانے کے چکر میں پڑ گئے تو پرانے والے کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے، تمہیں نئی کی کیا ضرورت پڑ گئی، دیا تو ہے، اسی کو ٹھیک کر کے دکھاؤ نا۔ اور یہی ہمارا وطن ہے، یہی ہمارا ملک ہے، نئے پرانے کا چکر نہیں ہے۔ پاکستان پاکستان ہے، یہ سدا بہار ہے، اس کو خزاں نہیں لگے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں سادات کا خون بھی ہے، اس میں سادات کا خون بھی ہے، اس کے اندر عاشق رسولوں کا خون بھی ہے، اس میں علماء کا خون بھی ہے، اس میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کا خون بھی ہے، اس میں کچے بچے بھی ان کا بھی خون ہے، اس میں ماؤں نے حمل گرایا ان کا بھی خون ہے، بیٹیوں کی عزتیں لٹوئی ہیں ان کا بھی خون ہے، چادریں چھینی گئی ہیں ان کا بھی خون ہے۔ پاکستان کو تبھی تو اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا کہ اتنی قربانیاں ہو گئی ہیں، اور جہاں قربانی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ قربانی دینے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وطن عزیز کو آزاد کر کے دکھایا، ورنہ کسی کی مجال نہیں تھی ان ظالموں کے منہ سے نوالا چھین کر۔ وہ تو کہہ رہے تھے خواب کبھی تعبیر ہی نہیں ہوگا، یہ بس بات کی بات رہ جائے گی۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کتنے لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر سجدے میں دعائیں کر کے آزادی کا خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کی دعاؤں کے صدقے ہمیں ملک دیا ہے، اور آج ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہر بندہ غور کر لے، اپنے ملک کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ کوئی اچھائی ہے ہمارے پاس ملک کے لیے؟ نہیں، جیسا ہے ویسا ہی رہنا دو، اوپر سے لے کے نیچے تک سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ وطن جو نا، وطن پاکستان، مولانا اشفاق مرحوم پاکستان کے بہت بڑے رائٹر تھے۔ ان کی ایک بات جب کبھی پاکستان میں بات آتی میں ضرور کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ پاکستان حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے۔ جن لوگوں نے اونٹنی کے ساتھ بے رحمی کی، اللہ نے ان سب کو برباد کر دیا تھا۔ پاکستان بھی اسی کی طرح ہے، جو اس کو نقصان پہنچائے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ اور آپ دیکھو، آپ ایسا ذلیل ہو گئے کہ ملک میں پیدا ہونے والے بھی ان کے لیے ملک کی زمین تنگ ہو گئی، اس نے ان لوگوں کو نکال کے باہر پھینک دیا، جاؤ یہاں سے، نسلوں کو لے کے جاؤ، اپنے آپ کو لے کے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ جس نے بھی ملک کے ساتھ غداری کی ہے، اس ملک نے اسے باہر ہی نکال کے پھینکا ہے۔ ایسا نکال کے پھینکا کہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے کو تیار ہے لیکن ملک میں آنے کو تیار نہیں۔ پھر کہتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، پھر ہوتی ہے کہ مجھے کیا ہوا۔ ہاں جی، وجہ یہی ہے کہ غداری، اس کے ساتھ بے اعتنائی، اس کے ساتھ بے رحمی۔ اور مولانا اشفاق مرحوم کی بات 100% ہے، جس نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے اس نے اسے کبھی قبول نہیں کیا۔ اور جنہوں نے جان لٹائی ہے تو کوئی علم الدین بنا ہے، کوئی اقبال بنا ہے، کوئی قائد اعظم بنے ہیں، کوئی لیاقت علی خان بنے ہیں، کوئی پیر جماعت علی شاہ بنا ہے، کوئی شاہ احمد نورانی بنا ہے، ہاں، جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی، ریاست کے لیے قربانی کی، نظریے کے لیے قربانی دی۔ پاکستان ملک نہیں، ایک نظریے کے نام ہے، آئیڈیولوجی، اسکول آف تھاٹ جس کو کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے بنیادی تربیت کیا ہے؟ وہ پاکستان ہے جس کے نظریے میں دیا گیا تھا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہے، بلکہ ہندو الگ ہے، مسلمان الگ ہے۔ وہ کچھ بھی کہتے رہیں، مسلمان ایک ہیں، کس صدا پر؟ مدینے والے کی صدا پر، ان کے جھنڈے تلے ایک ہے۔ یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن ہے، اس کے ساتھ
محبت کے ساتھ پیش آئیں، ایک دوسرے کا خیال کریں۔ یہ آزادی اللہ تعالیٰ نے بڑی قربانی کے بعد دی ہے، ہمیں تو پلیٹ میں سجا کے مل گئی، اسے قدر نہیں کرتے ہیں۔ جنہوں نے قربانیاں دی ان کی قدر کو یاد کرو آپ، اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ بے قدروں سے اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، نہیں نکلے گی، اتنا تو امید ہے۔ جو لوگ جتنا نقصان پہنچا لیں یہ آہستہ آہستہ سب کو برباد کر دے گا، نکال دے گا انشاءاللہ۔ وہ سورج بھی طلوع ہوگا وہ سورج بھی طلوع ہوگا کہ جس میں ایک ایسی نوید ہوگی، ایسا پیغام ہوگا کہ جو ایک بار پھر اس ریاست میں بسنے والوں کو خوشیاں لے کے آئے گا۔ وہ دن بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بہار ہوگی، برکتیں ہوں گی، محبت ہوگی۔ جب پاکستان بنا تھا درد دل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے بڑی ہی محبت کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ یہ تو نفرتیں پھیل گئیں، پھر لسانیت میں بانٹ دیا، سندھی بلوچ پٹھان کے جھگڑوں میں ہمیں جو ہے بانٹ دیا، لیکن حقیقت میں ہم ایک ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، باقی ساری باتیں بعد میں ہیں۔ بس یہ ہونا چاہیے، مسلمان ہونا اور اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنا، وفا کرنا، یہ سنت بھی ہے۔ پتہ ہے آپ کو، اپنے ملک کا نام لینا یہ سنت بارکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بعض علماء نے اس کو روایت کیا کہ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا بھی ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ بعض نے اس کو حدیث ذکر کیا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان محبت کی علامت ہے، ایمان محبت کی نشانی ہے، اور وطن سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ دعا نہیں ہے، کسی نے بڑی پیاری لکھی ہے، اور یوم پاکستان کے حوالے سے میں اس کا ایک شعر ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پر نثار کر دوں، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پر نثار کر دوں، میرے وطن میرے وطن۔ جو قربانیاں دیتے ہیں نا، سچی بات ہے، جو بارڈر پہ کھڑے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں سب کو چھوڑ کر، آج ان کے لیے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ کچھ گندے ہیں، لیکن کچھ گندوں کی وجہ سے پوری پاک فوج گندی نہیں ہو سکتی۔ ان کی بڑی قربانی ہے، اگر ہماری پاک فوج نہ ہوتی نا تو آج غلامی کی زنجیروں میں ہم جکڑ چکے ہوتے۔ یہ مجاہدین ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، ان کے لیے دعا کیا کریں، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ اسی طرح علماء یہ نظریاتی سرحد پر کھڑے ہیں پاکستان کی، اور ایمان کو بچانے پر کھڑے ہیں۔ ایسی ہوائیں جو مغرب سے لے کر مشرق سے لے کر شمال اور جنوب سے ملک کو گندا کرنے کی نہیں آ رہی، یہ پلٹ کے انہی کی واپس بھیج رہے ہیں، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ انہوں نے علماء نے پاکستان کی نظریاتی سرحد پر حفاظت کرنے کے بعد ملک کو بچا کے رکھا ہوا ہے عقیدے کی طور پر۔ شاہ مدنن صدیقی کی اگر ذات نہ ہوتی نا تو قادیانیوں کو کافر کوئی نہیں کرا دیتا۔ یہ تھے عالم، کھڑے ہوئے، کہا نہیں، پاکستان لا الہ الا اللہ کے جاگیر ہے، کسی پلید کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے۔ دی قربانی، کھڑے ہوئے شاہ طلب اللہ قادری علیہ رحمہ، آج ان کی بھی ولادت کا دن ہے۔ ختم نبوت کی مجاہدین کا میں صف فہرست صف اول میں آتے ہیں۔ اسی علاقے سے حضرت نے ختم نبوت کے معاملے میں اور سیٹ بھی جیتی تھی۔ آپ دیکھیے کھڑے ہوئے، نظریات پر کھڑے ہوئے، قوم کے نظریے کو بچایا، زندگی بھر آپ رہے، ختم نبوت کی بات کرتے رہے۔ آج اس مرد مومن کا بھی ولادت کا دن ہے۔ شاہ صاحب علیہ رحمہ، شاہ مدنن صدیقی علیہ رحمہ، کتنا بڑا کردار تھا۔ آج اس ختم نبوت کے باب کو بند کرنے کے بعد اس پلید مرزا قادیانی کو تابوت میں گاڑنے کے بعد آخری کیل بھی آپ نے ٹھوکی تھی، الحمدللہ۔ تو علماء اور ہماری پاک فوج، یہ دو ہماری ملک کی مضبوط کڑی ہیں، ان کے ساتھ رہیں۔ نفرتیں پھیلانے والوں کو اللہ ہدایت دے، ان کی باتوں میں مت آئیں۔ یہ صرف سیاسی جھگڑے ہیں، ہمیں محبت کا پیغام دینا ہے۔
نفرتیں نہیں. اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو بھی خطرہ ہے, علماء نہ ہوتے تو بھی خطرہ ہے. دونوں ملک کی ان لازم و ملزوم ہیں. اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت کرے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ حقوق کے ساتھ رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے, ہمارے ملک کو آزاد رکھے, اچھی حکومت عطا کرے, مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے, قرضے اتر جائیں, سود سے پاک ہمارا ملک ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے. اور جتنے شرپسند عناصر ملک کے اندر مغربی اور تہذیب کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, دین اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دے. بس دین کا بول بالا ہو, نظام مصطفیٰ کا قانون ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم, بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.